الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إنه لقول رسول كريم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز صاحب زیدہ اقبال ہو، خطیب اسلام عزیز مکرم حضرت علامہ تنویر احمد صاحب صدیقی زیدہ شرف ہو، اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور تھوڑی خوش بختی ہے کہ اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ دے پاک گھر وچ پوری بارگاہ چوں کچھ حاصل کرنے واسطے حاضر ہاں. اللہ تعالی رمضان المبارک دیاں انہاں سعید گھڑیاں دے اندر ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ ساڈی نجات دا سامان بنائے. میں دعا گو ہاں اس مسجد دی انتظامیہ واسطے، نمازیان اہل علاقہ واسطے، اور خصوصاً بزم چشتیہ انٹرنیشنل دے اراکین واسطے کہ جنہاں دی وساطت نال میں اس باوقار تقریب میں حاضر ہاں. اللہ رب العزت سنو اپنے محبوب پاک دا وفادار بنا کے رکھے، غداری کو لو بچائے. اے ماہ مقدس اتنا رحمتاں اور برکتاں بھریا مہینہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے بیان فرمائے. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. فرمایا اولہ رحمت، اس ماہ مقدس دے پہلے 10 دن اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان دے 10 دن جڑے نے وہ بخشش والے. اللہ تعالیٰ گناہگاراں نوں بخشدا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن اے جہنم وچوں آزادی دے دن. امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا اگر میری امت نوں پتہ چل جائے کہ رمضان دی شان کی ہے تو میری امت یہ دعا کرے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان دا بنا دے. رمضان شریف کی برکات تواڈے سامنے نے. 11 مہینے اکثر اسی مسجداں وچ انتظار کرنے ہاں کہ نمازی آ جان تے جماعت کرا رہی ہے، مگر رمضان المبارک دی برکت ہے کہ جدوں یہ چند چڑھدا جاندا ہے مسجداں دے اندر نمازیاں دی تعداد بڑھ جاندی ہے، قرآن حکیم دی تلاوت کثرت نال کیتی جاندی ہے، اور نبی پاک دی حدیث سامنے آ جاندی ہے کہ رمضان دا چند چڑھدا ہے تو شیطان نو قید کر دتا جاندا ہے، کیونکہ جدوں وہ قید ہوندا ہے پھر بندے وہ چنگل چو آزاد ہوندے نے اور اللہ دے دربار حاضر ہو جاندے نے. حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک دے مختلف مقامات تو کچھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی. اگرچہ رمضان شریف کے اندر بہت سارے مضامین نے، اور میں چونکہ کئی بار حاضر ہویا اور مختلف مضامین تے
بہت کچھ عرض کیتا. اس ماہ مقدس کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کا وصال ہویا. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے وصال ہویا. شہدائے بدر دیاں شہادتاں ہوئیاں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم دی شہادت ہوئی. نزول قرآن ہویا. بہت ساریاں ایسیاں عظیم باتاں نے جو اس مہینے دے نال نسبت رکھدیاں نے، مگر میں امت دی اصلاح واسطے چند گزارشات پیش کرنا چاہنا ہے. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تینوں کرم والے رب کو دھوکھے پا دیتا ہے؟ تیرا رب اتنا کریم ہے، اس کریم کو چھوڑ کے تو کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ایک عورت نقاب بچائی، محفل سجی ہوئی سی، اور آپ نو آ کے کہنے لگی کہ میرا خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت تسی انہوں سمجھاؤ کہ دوسری شادی نہ کرے، میرے تے سوکڑ نہ لے آوے. اگر کسی غیر محرم نو چہرہ دکھانا جائز ہوندا تے میں نقاب اتار کے تھانوں دستی کہ میرے جیسی حسین بیوی ہوئے تے دوسری شادی بندہ کیوں کرے. یہ لفظ سن کے حضرت باعث بستامی بے ہوش ہو کے گر گئے. بڑی دیر بعد ہوش آئی. مریداں نے پوچھے حضرت آپ بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا اس بی بی نے بات ہی ایسی کی تھی. کہہ دی اگر کسی نے حسن دکھانا مقصود ہوندا تو میں نقاب اتار کے کہ تھانوں چہرہ دکھا دی تسی دس دے جی اتنی سونی بیوی ہوئے تو دوسری شادی دی کی لوڑ ہے. کہ میرا خیال آیا ہے کہ جنہوں رب جیسا کریم رب مل جائے انہوں دوسرے دروازے سے جان دی لوڑ کی. ساڈا رب سب تو والا ہے، کریم ہے، مالک ہے، قادر و کریم ہے، رزاق ہے. اسی وہ دروازہ چھوڑ کے کدھر پھر رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے کیا سی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جڑا رب دا ایک سجدہ تینوں بارا لگتا ہے نا، قدر اے سجدہ کرتا رہتا. اج امریکہ کے سجدہ نہ کرنا پہنتا، اج رشیا کو پیک نہ منگنی پہنتی، اج چائنا کے دروازے تے منگتا بن کے نہ جانا پہنتا. اسی مسلمان ہاں مگر بھکاری ہو گئے ہاں. کیوں کہ ایسا کریم رب کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے، کریم رسول کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ اقبال نے کیا سی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن. اسا قرآن تو منہ موڑ لیا، خدا دی رحمت نے ساڈے والوں منہ موڑ لیا. اسی آج بھی پکے سچے مسلمان بن جائیے. خدا دی قسم ہے عزت و کامیابی ساڈے قدم چ میں. حضرات علماء جلوہ فرمانے نبی پاک نے صحابہ جہاد واسطے گئے. تیسرا دن نے جنگ بڑے زور نال ہو رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے. اسی جس میدان میں جانے ہیں فتح کر کے واپس چلے جانے ہیں. تیسرا دن نے پورا زور لگا رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہی. شورا کا اجلاس بلایا. وہ شورا کے رکن جڑے سن وہ شورا پیڑ والے رکن نہیں سن، وہ رسول اللہ دی نظراں دی تربیت یافتہ سن، مصطفیٰ دے بددعا دے چہرے نوں پڑھن والے لوگ سن. شورا کا اجلاس بلا کے آخیا تیسرا دن ہے، پوری جرت نال لڑائی لڑ رہے ہیں مگر فتح نہیں ہو رہی. کیا ساڈے کوئی کمزوری تے نہیں؟ کیا ساڈے کول کوئی نیکی رہ تے نہیں گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی نے آخیا اسی جنگ میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ وضو کرن لگے ہیں اسی نبی پاک دی سنت مسواک نہیں کر رہے. اسی ہر وضو نال مسواک کرتے ہیں، حضور دی سنت ہے. مگر تیسرا دن ہے اسی جنگ میں اتنے مست ہیں کہ اسی وضو نال مسواک نہیں کر رہے. انہوں نے آخیا ہوں ایسا کرو کہ سارے بہ جاؤ تالاب کے کنارے تے اور مسواک کر کے پھر وضو کرو، اپنے رسول دی سنت کو زندہ کرو. تاریخ دستی ہے کہ دشمنوں نے اپنے مخبر بھیجے کہ جاؤ دیکھو مسلمان کی کر رہے. جب انہوں نے دیکھنے واسطے بندے آئے
دوڑ کے واپس گیا. انہاں کیا نسو مسلمانوں کا ارادہ خطرناک ہی اگے تلوار لڑتے سن اج دند پہ تیز کر دے پتا ہوگی دشمن تے ہے بت صرف رسول اللہ کی ایک سنت تے عمل کرنا. اسی اج بھی رسول اللہ دے بولا. اور میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور قسم پیدا کرنے والے دی پیٹر برا والو اس رب دا اپنے محبوب نال اتنا پیار ہے کہ اللہ نے ایک کرم والی پاک یار دے سر تے بھی رکھ دی. سبحان اللہ. فرمایا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. سبحان اللہ. اللہ فرماندے محبوب جی میں کریم ہاں نا تے میری اطاعت نال تو بھی کریم ہے. سبحان اللہ. ساڈا اللہ بھی کریم ہے اور بولو ساڈا کملی والا بھی کریم. اور اللہ دی اور صفتاں بھی قرآن بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دی صفات وچ جو صفات نے کہ اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سبحان اللہ. فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. سبحان اللہ. پیار لگا دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں درجنہ مرتبہ پیٹر برا آئے ہیں اور ہر تقریر میں تھانوں سبحان اللہ دی فضیلت دسی. توتے تے چار جڑے محنت کرو وہ بھی گلاں کردا سنی تسی ساڈی بات سمجھ دے نہیں. 11 مہینے سبحان اللہ آکھو تے 90 نیکیاں ملدیاں نے. رمضان ایک باری سبحان اللہ آکھو 630 نیکیاں ملدیاں. لوٹ سے لگی ہوئی ہے چند دن باقی جے لٹ لو نیکیاں. سبحان اللہ. بوریاں بھر کے لے جایا کرو ڈگی بھر کے لے جایا پتہ چلے کسی محفل وچ آئے ہو. سبحان اللہ. مستوں کی کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی مانو دسو سبحان اللہ کی معنی ہے؟ اللہ پاک. بولو اللہ پاک. ساڈے کہنے نال پاک ہے یا پہلو ہی پاک ہے؟ وہ پہلو ہی پاک ہے. تو ساڈے کہنے دا کی فائدہ؟ علماء فرماندے نے صوفیاء فرماندے نے جدو بندہ گناہگار بار بار یہ جملہ کہندے نا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے پھر اودے کرم دا دریا جوش چ آ جاندا. سبحان اللہ. اللہ ملائکہ نو کہندے ہو فرشتے ہو دیکھو میں تو پہلے ہی پاک ہاں مگر یہ میرے محبوب دے گناہگار امتی کتنے پیار نال بار بار مینوں پاک پاک کہہ رہے نے. میں اج فیصلہ کیتا ہے گناہ معاف کر کے انہاں نو بھی پاک ہی کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ. انہ لقول رسول کریم. اللہ بھی کریم نبی بھی کریم. سبحان اللہ. اللہ دی صفات نے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. سبحان اللہ. بے شک اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. حضرات یہی کرم والی پڑھ چکے اللہ نے یار دے سر پہ بھی رکھ دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں جس طرح میں تھوڑے واسطے رؤوف و رحیم ہاں نا میری اطاعت میرا محبوب بھی تھوڑے واسطے رؤوف و رحیم. سبحان اللہ. ہاں خدا دی قسم ہے اسی بڑے مقدر والے لوگ ہاں. سنو اللہ نے او رسول عطا فرمایا ہے. اللہ فرماندے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. وہ ایڈا رسول ہے بیمار امتی ہوئے تے پریشان کملی والا ہو جائے. کنڈا غلام نو چپے تے درد رسول محسوس کرے. ایسا لجپال نبی کسی امت نو نہیں ملے. علماء جلوہ فرمانی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی میرے رسول اللہ دے دل دا قرار میرے رسول اللہ دی بیڑے دی بہار. سبحان اللہ. او عائشہ اماں ساڈی ماں عائشہ مومنہ دی ماں عائشہ او خوش نصیب ساڈی ماں جدا رشتہ کسی رشتہ دار نے پسند نہیں کیتا رب نے محبوب واسطے پسند کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مشکات دی حدیث ہے نبی کریم فرماتے ہیں مسلسل 3 رات جبرائیل ریشمی رومال تے عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہیا کملی والیا اے تیرے واسطے میں رشتہ پسند کیا.
ساڈے رشتے ڈھونڈن ساڈیاں ماواں، ساڈے رشتے ڈھونڈن ساڈے والدین، ساڈے رشتے ڈھونڈن ساڈے رشتے دار. کملی والے دی عظمت دیکھو، مصطفیٰ کا رشتہ خدا پہ تلاش کرتا ہے. ہائے ہائے، لوگ تے بد نصیب نے جو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ دی چادر تے داغ لگا دے. ام المومنین تے پتہ نہیں کی بکواس کرتے ہیں. وہ حضرات میں دعوت فکر دینا ہے. ایک وہ ماں ہے جی گود وچ اسی آئے ہیں، جی کوکھ چو اساں جنم لیا ہے، مگر کس نے دسیا تیری ماں ہے؟ سانو تے اپنا جمنا یاد ہی کوئی نہیں. باپ نے دسیا بیٹا ہے تیری ماں ہے، پھوپھیاں نے دسیا تیری ماں ہے، چاچیاں دسیا تیری ماں ہے، مامیاں دسیا تیری ماں ہے، محلے والیاں دسیا ہے تیری ماں ہے. یہ وہ ماں ہے جنہوں محلے والے کہندے نے تیری ماں ہے. عائشہ وہ ماں ہے جنہوں خدا کہندا ہے تیری ماں ہے. سبحان اللہ. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سبحان اللہ. اس تو بڑی حضرت عائشہ دی عظمت کی ہوئے گی. فرمانیاں نے میرے رسول دیاں اور بھی بیویاں نے، میرے رسول دے ویڑے دیاں اور بھی رونقاں نے، پر میں خوش نصیب ہاں جدی واری چ کملی والا آیا تے بیمار ہو گئے تے پھر کملی والے بیماری دے سارے دن میرے حجرے چ گزارے تے آخری وقت سی تے کملی والے دا سر میرے سینے تے پہ ہویا سی تے میرے بھائی عبد الرحمن آئے تو انہاں دے ہاتھ وچ مسواک سی تے نبی کریم نے مسواک وال ویکھیا تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ پسند کرو تے عبد الرحمن کو مسواک لے لواں؟ فرمایا لے. میں بھائی کو مسواک پکڑیا، حضور نو پیش کیتا. حضور بیمار سن، حضور نے چبایا، سخت سی. عائشہ اس نو نرم کر. مائی صاحبہ فرماندے نے نبی پاک دا چبایا ہویا میں اپنے دنداں نال چبایا، حضور نو پیش کیتا. میں خوش نصیب ہاں جدا لعاب نبی دے لعاب نال مل گیا. رسول دا جھوٹا مسواک میں استعمال کیتا، میرا جھوٹا رسول نے استعمال کیتا. فرماندیاں نے میں خوش نصیب ہاں جدے حجرے چ کملی والے دا مسواک ہویا. انہوں پتہ ہے رسول دا حجرہ کی اور رسول کو پوچھنے ہیں کی. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. میرے حجرے تو لے کے نا میرے گھر تو تے منبر تک ساری جگہ یہ جنت دیاں باغاں وچوں باغ. میرا گھر حجرہ کس دا ہے؟ عائشہ دا. گھر کس دا ہے؟ ام المومنین عائشہ دا. عائشہ دے گھر نو نبی اپنا گھر پیا کہندا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے مسجد علماء بیٹھے نے، جیڑا بندہ امام دے سجے پاسے صف وچ کھلوے نا او دا ثواب زیادہ ہے. جیڑا کھبے پاسے امام دے ہوے گا او دا ثواب اس نالوں کم ہوے گا. یہ فضیلت ہے سجے پاسے کھلون دی. مکے شریف جاؤ، جیڑا صف دے سجے کھلوے گا او دا ثواب زیادہ ہے. بیت المقدس چلے جاؤ، دنیا دی کسی مسجد چلے جاؤ، جیڑا امام دے سجے کھلوے گا او دا ثواب زیادہ ہے. کائنات وچ اکو مسجد ہے مسجد نبوی، جیڑا صف وچ کھبے پاسے کھلوے گا او دا ثواب زیادہ ہوے گا کیونکہ کھبے مصطفیٰ کریم دا روضہ ہے. عائشہ صدیقہ. اور میں تواڈے کول پوچھنا ہے عائشہ صدیقہ دا حجرہ ایک کی ہے؟ جنت ہے. یہ میں نہیں کہتا، رسول پیا کہتا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماندے نے میرے گھر تو لے کے منبر تک جتنی جگہ ہے وہ سب جنت دیاں باغاں وچوں باغ ہے. ہائے ہائے ہائے. سرکار دا وصال ہویا، صحابہ کرام اختلاف پیدا ہویا پر نبی پاک نے کتھے دفن کیتا جائے. بعد نے آکھیا حضور دا جسم چکو تے لے چلنے ہیں مکے تے مکے جا کے اتنے دفن کر دیاں گے. حضور دا خاندان لیٹے ہے جنت مالا تے بعد نے آکھیا جنت البقیع لے چلو فلاں جگہ تے دفن کرو سرکار نو. سیدنا صدیق اکبر فرمایا میں نبی پاک کولوں سنیا رسول دا یار بول پیا، رسول دا غمخار بول پیا. فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا نبی دا جتھے وصال ہوئے نا نبی نو اوتھے ہی دفن کرو. یہ نبی دی عظمت ہے. اللہ نے یار دی روح نکالی تے عائشہ صدیقہ دے حجرے چ نکالی. اور عائشہ صدیقہ دا حجرہ کی ہے جنت.
ہن بھی مان تے سوچی دا گھر جنت ہوے او گھر والا جنمی ہوندا استغفر اللہ ہاں علامہ صاحب کسی عاشق نے بڑے مدد وہ کہتا ہے اما عائشہ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. یہ اما عائشہ صدیقہ دی عظمت ہے. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. خدا نے جنت بنا کے اس میں حبیب اپنا سلا دیا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، خطیب پاکستان زندہ باد. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. خدا نے جنت بنا کے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. ساڈا عقیدہ نبی دا سارا مدینہ ہی جنت ہے. حضور دیاں مختلف حدیثاں جمع کرو نا تے اور پہاڑ نو بھی نبی پاک نے فرمایا جنتی پہاڑ ہے کیونکہ میرے نال محبت کردا ہے میں دے نال محبت کردا. جنت البقیع دیاں حضور نے فضیلتاں بیان کیتیاں مختلف مقامات مدینہ پاک دی. یہ ساری حدیثاں اکٹھا کرو یہ پتہ لگدا ہے سارا مدینہ ہی جنت ہے اور قیامت نو مدینہ چک کے رب جنت وچ رکھدا ہے. سبحان اللہ. ایک اردو دا شاعر انہیں بھی قلم توڑی. وہ کہندا ہے وہ ارض مقدس ہے وہ طیبہ کی زمین ہے. وہ ارض مقدس ہے وہ طیبہ کی زمین ہے. کیوں جنت بھی وہی مالک جنت بھی وہی ہے. جنت بھی مدینے میں تھے جنت کا مالک بھی مدینے سے. خیر زندہ رہا تو کسی اور موقع تے مائی صاحب دی عظمت و شان دے حوالے نال گفتگو کراں گا. میں جو بات عرض کرنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی بارگاہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا حمیرہ بیان کر. حضور کدے کدے پیار نال حضرت عائشہ نو حمیرہ کہندے سن. حمیرہ بیان کر کی کہنا چاہتی ہے یا رسول اللہ تسی اپنی عائشہ دی بخشش واسطے دعا مانگو. سبحان اللہ. بخشش واسطے دعا مانگو. رسول اللہ نے اینج گورے گورے ہاتھ چکے. سبحان اللہ. یا اللہ میری عائشہ نو جنت دے. حضور نے ہاتھ چہرے تے پھیرے. حدیث پاک وچ ہوندا ہے حضرت عائشہ کمرے چ زمین تے لیٹن لگ پئی ہیں خوشی نال لوٹ کوٹ ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم نے فرمایا عائشہ میں کی دیکھ رہے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں. یا رسول اللہ لوٹ پوٹ کیوں نہ ہو میرے جنتی ہونے تے مور لگ گئے. تسی منگو تے اللہ نے دے کدوں ہو سکتا. یا رسول اللہ مینوں جنتی ہونے دی مور لگ گئی تصدیق ہو گئی تساں دعا کر دیتی. میں اپنے مقدر تے ناز بھی کرنی ہاں کہ تساں میرے واسطے دعا کیتی تے میرے جنتی ہونے تے مور لگ گئی. اور نبی پاک دا کلمہ پڑھن والو اپنے مقدر تے ناز کرو. جڑی گل کو رسول نے کیتی وہ گل میں سنانا چاہنا ہے. نبی کریم نے فرمایا عائشہ جی آقا جڑی ایک دعا زندگی تیرے واسطے اج کیتی ہے نا یہ دعا تے کئی کئی باری میں روز اپنی امت واسطے کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ اسی رسول دا احسان بلا سکنے. کائنات میں اتنا کوئی بندہ نہیں رویا جتنے سرکار روئے نا. جی علماء کو سنتے ہو حضور دی ولادت ہوئی تے اوندیاں حضور سجدے وچ پے کے رو. بچپن روندیاں گزریا لڑک پن روندیاں گزریا غارہ میں جا کے روندے رہے. معراج تے گئے تھے اللہ دی بارگاہ وچ رب نال ملاقات ہو رہی ہے. اللہ فرماندا ہے محبوب کوئی بات سنا. ساری دنیا سنتی ہوئی ہے ایک تو ایک میں ہاں تے بڑے چاہ نال تینوں بلایا کوئی بات سنا. تے کملی والے رو کے کہندے نے امت بخش دے. سبحان اللہ. البدایہ والنہایہ دی روایت حضرت ام فضل فرماندے
فضل ابن عباس، حضرت فضل ابن عباس اس حدیث کے راوی نے فرماندے نے نبی پاک دا وصال ہو گیا، حضور نو قبر وچ اتاریا گیا، پتھر لگائے جا رہے سن، اور میں سامنے کھڑے ہو کے نبی پاک دا چہرہ دیکھ رہا سا، آخری پتھر لگے گا چہرہ چھپ جائے گا، پتہ نہیں کملی بالا کدے خواب وچ بھی ملے کہ نہ ملے، اور مطلب میں درود پڑھ رہا سا، حضور دے چہرے والے قبر تیار ہو رہی ہے، پتھر لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت فضل ابن عباس فرماتے نبی پاک دے چچا دے بیٹے فرماندے نے لوگوں خدا دی قسم میں ویکھیا کملی والا قبر وچ لیٹ کے لب ہلان لگ پیا، سبحان اللہ۔ جدو حضور نے لب ہلائے تے میں کیا پتھر نہ لاوے ٹھہرو، میں قبر وچ اتریا تے میں لباں نال کان لائے نا تے کملی والا قبر وچ لیٹ کے پیا کہ اللہ مغفر لے امتی، یا اللہ میری امت 63 سال نبی پاک اس دنیا میں گزارے گئے، 63 سال رسول روئے ہیں، کون اتنا رویا ہے؟ اور میں تھوڑے کو پوچھنا ہے 63 سال رسول اپنے واسطے رویا، وہ تے جنت دا مالک و مختار ہے، وہ تے رب دا یار ہے، ساری کائنات ہی رب نے وہ واسطے بنائی۔ حضور اپنی اولاد واسطے روئے، اولاد نو تے کہہ دیتا کہ تسی جنتی جواناں دے سردار ہو، بیٹی نو آکھیا تو جنتی عورتاں دی سردار ہے، صحابہ نو آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تواڈے تے راضی تسی اللہ تے راضی، انصار نو آکھیا تسی سارے جنتی ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے پھر 63 سال رسول کدے واسطے رویا؟ کلمے دی قسم ہے تیرے واسطے رویا تے میرے واسطے رویا، اسی بخشے جائیے، اسا رسول دے رون دا کی مول پایا؟ ساڈے ہاتھ وچ تاش دے پتے نہیں سن ہونے چاہیے، ساڈے ہاتھ وچ قرآن ہونا چاہیے سی، ساڈیاں بیٹیاں اور بہناں دے سر تے دوپٹے ہونے چاہیے سن، ساڈے سر عقیدت نال جھکے رہنا چاہیے سن، ساری زبان تے قرآن دی تلاوت ہونی چاہیے سی، نبی دا درود ہونا چاہیے سی، اسا نبی دے رون دا کی مول پایا؟ اسی رسول نال غداری کر رہے ہیں، وفاداری نہیں کر رہے، ہر معاملے تے اسی اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھے، معاف کرنا میں چونکہ امت دا خادم ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں حقیقت آپ حضرات دے گوش گزار کروں۔ سبحان اللہ۔ ساڈا معاشرہ کی روپیہ کھوٹا ہوئے تے اللہ دے رستے دے دیتے، سائل آ جائے تے باسی روٹی انہوں دینے ہیں، اللہ دے نام تے باسی روٹی جی، سال خراب ہو جائے کہ مدرسے دے دو طالب علم نوں دے دی، اسا رب نال بھی فراڈ کرنا۔ انسان دی زندگی دے 3 حصے ہوندے نے، ایک بچپن ہوندا ہے، ایک جوانی ہوندی ہے، ایک بڑھاپا ہوندا ہے۔ سب تو قیمتی حصہ کیڑا ہے؟ جوانی۔ بچپن تے نادانی چ اساں پیسے گزار دیتا تے جوانی عیاشی گزار دیتی، جدو بوڑھے ہو گئے تے گوڑیاں حصہ نہ رہیا، پھر مسیتے آ گئے، اساں رب نال فراڈ کیتا ہے، رب نو بھی پیڑی شے دتی، عمر اساں او دتی ہے جڑی نکمی عمر ہے، جدو گٹے کوٹے رہ جاندے۔ اپنے رب نو اچھی چیزاں پیش کرو، تھوڑا رب بڑا، اللہ فرماندا ہے وہ کس چیز نے تینوں کرم رب والے رب کو دور کیتا؟ خدا دی قسم ہے اللہ اتنا کریم ہے، اللہ فرماندا ہے بندیا تو کتنے گناہ کرے گا، کر لے گناہ، اتنے گناہ کر، گناہ تے گناہ کردا کردا آسمان نال لگا دے، مگر میرے بندے تینوں پتہ نہیں میں کتنا کریم ہوں، صرف ایک باری کہہ دے یا اللہ مینوں معاف کر دے، صرف ایک باری، پر دلوں آکھی جھوٹا نہ بنی، فراڈ نہ بنی، گناہ کر جو مرضی ہے، ایک باری کہہ ربا معاف کر دے، مینوں قسم میں معاف ہی نہیں کراں گا، میں تیریاں گناہاں نوں بھی نیکیاں بنا دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ یبدل اللہ سیئات حسنات۔ حدیث پاک وچ ہوندا بنی اسرائیل دے زمانے دا ایک بندہ تے گناہ تے گناہ، عیاشی تے عیاشی، بدماشی تے بدماشی، شہر والے تنگ پہ گئے، شہر والے آکھے یہ گناہ کی سزا سانو نہ ملے، انہوں شہر نکال دو، دروازے بند کر دیو، خبردار مڑ کے شہر آوے، انہوں دھکے مار کے شہر تو نکالیا، دروازے بند کر دیتے، بڑی توہین ہوئی، بڑی بےزتی ہوئی، ٹھوکراں لگیاں، شہر والے دروازے بند کر دیتے، ایک غم انہوں کھا گیا، پہاڑ دے قریب جا کے بیٹھا، بیماری لگ گئی، آخری وقت آ گیا، حدیث پاک وچ آندا ہے اڑیاں زمین تے رگڑ کے نا آسمان وال ویکھ کے کہندا ہے
مالک میں تسلیم کرنے میں گناہگار ہوں، میں بڑے گناہ کیتے نے، پنڈ والے مینوں پنڈوں نکال دیتا ہے، کیا تو بھی مینوں چھوڑ دے گا؟ گناہگار پر آن دے تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرے کو معافی منگنا، مینوں معاف کر دے، یا اللہ جب میں جنت چلا جاواں تے تیری جنت دی فرق پیدا تے بے شک نہ بھیج نہیں پیدا تے پھر مینوں جنت دے دے۔ اللہ اکبر، بس روح نکل گئی، ذمہ وار اپنی گفتگو۔ اللہ فرماتا ہے جبریل یا اللہ حکم جلدی جا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو کہہ موسیٰ وہ پہاڑ دے کول میرا ایک ولی لیٹے ہے، جاؤ انہوں غسل دیو، کفن پہناؤ، عزت نال جنازہ پڑھا کے دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ اللہ دا ولی فوت ہویا چلو جنازہ کرنا ہے، سارا شہر نال چل پیا، جب وہ کول پہنچے انہوں نے آگے ولی یہ تے ہوئے جنہوں اساں دھکے مار کے نکالیا سی، اس تے شہر دے دروازے بند کیتے سن۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مالک اے تے کہہ رہے میں گناہگار ہے بدکار ہے، تو کہنا میرا ولی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاں وہی بندہ ہے، پر جب یہ میرے اگے رویا اس درد نال اس نے زاری کی تھی، اے موسیٰ میں قسم ہے اپنی ربوبیت دی، اس نے صرف میرے کو اپنی بخشش منگی، کدی اس ویلے کہندا یا اللہ ساری دنیا نو بخش دے دے صدقے میں سب نو بخش دے۔ سبحان اللہ، وہ جتنی بھی اور نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان۔ سبحان اللہ، حضور فرماندے نے رستے چ کنڈا پیا ہوئے تے چک کے سائڈ تے کر دے، ہو سکدا او کنڈا ہی تیری نجات دا سبب بن جائے۔ جتنی بھی ہو نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان، جتنی بھی ہو نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان، اے رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، رب کو بخشش کے لیے۔ سنو نبی پاک دی حدیث، حضور دی بارگاہ میں جبریل آیا، جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ، انہوں رب دی عبادت میں بڑے ہی شوق سی، یعنی سجدہ کرنا وہ بہت پسند کرتا سی۔ یا رسول اللہ اس نے عبادت دے شوق میں اپنی بیوی بچے رشتہ دار شہر علاقہ سب چھوڑ دیتا، ایک کشتی تے بیٹھا سمندر دے ایک جزیرے میں جا کے اس نے کشتی بھی توڑ دیتی، بہ گیا جزیرے سے، نہ اتنے بندہ نہ بندے دی ذات۔ اس نے مسلح بچھا کے آکھیا یا اللہ صرف تیری عبادت واسطے تھے آئے، یا اللہ میں چاہنا جب تک میں زندہ ہوں میں تیری بندگی کراں، تے جدوں میری روح نکلے نا تے میں سجدے چ ہواں تے میری روح نکلے، تے یا اللہ میرا جسم خراب نہ کریں۔ جبریل کہندا یا رسول اللہ اس نے اتھے جا کے مسلح بچھا کے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ او دے مسلح دے ایک پاسے مٹھے تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا، دوجے پاسے ایک انار دا درخت لگا دیتا جس تے ہر روز جنت دا ایک انار لگتا ہے، کھان واسطے جنتی انار اور پین واسطے ٹھنڈا مٹھا پانی، بس وہ انار کھا لوے پانی پیوے وضو کرے اللہ اللہ۔ یا رسول اللہ 500 سال اس نے بندگی کی تھی، سبحان اللہ، کتنے سال؟ 500 سال۔ یا رسول اللہ پھر دی دعا رب نے قبول کی تھی، وہ سجدے پیا ہویا سی تھی، اس دی روح نکل گئی، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ 1000 سال گزر چکے نے، میں جدوں بھی تواڈے کول آنا نا میں اسے رستے آنا ہے، وہ اجے بھی سجدے پیا ہویا، سبحان اللہ، وہ جسم نہ گلیا نہ سہیا، رب نے دعا قبول کی تھی، بس وہ جزیرے وچ کلے ہی تے سجدے پہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی دعا قبول کیتی اور قیامت نو اٹھے گا تے سجدے وچوں اٹھے گا، سبحان اللہ۔ اے جبرائیل نے حضور دے سامنے اے واقعہ بیان کیتا۔ ہن اگلی حدیث نبی پاک نے خود فرمائی ہے، دیکھو اپنے رسول دا علم، یہ پچھلی گل تے جبریل دا سی،
نبی کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن جدو ساری دنیا قبراں چ اٹھے گی او اٹھے گا سجدے وچوں بڑی شان نال اللہ دے دربار پیش ہو گئے. اللہ فرمائے گا اوے میرے فرشتے ہو اس بندے میری بڑی بندگی کیتی ہے اس نو میرے کرم نال جنت دے دیو میرے فضل نال میرے کرم نال اس نو جنت دے دیو. نبی کریم فرماندے نے وہ بندہ آکھے گا یا اللہ تیرے فضل نال نہیں میری عبادت نال فضل نال نہیں میری بندگی نال میں تیری بندگی کیتی ہے 500 سال بیوی بچے سب کچھ چھوڑیا میری عبادت دے بدلے مینوں جنت. اللہ فرمائے گا فرشتے ہو میرے فضل نال انہوں جنت دیو. وہ پھر آکھے گا نہیں فضل نال نہیں میری عبادت نال میری محنت دا پھل مینوں چاہیے. اللہ فرمائے گا فرشتے ہو میری رحمت میرے فضل نال انہوں جنت بھیج دی. وہ تیسری باری پھر بولے گا کہ نہیں یا اللہ میں محنت کیتی ہے اتنی عبادت کسے کیتی جتنی میں کیتی گھر بار چھوڑیا یا اللہ مینوں میری عبادت دے بدلے جنت دے. اللہ جلال وچ آ جائے. اللہ فرمائے گا اچھا عبادت دا بدلہ چاہنا فرشتے اور لیاؤ ترازو لگا دے ایک پاسے ایدی 500 سال دی عبادت رکھو ایک پاسے صرف پانی دا چشمہ جڑا دے واسطے نکالے اسی وہ رکھ دے ایک پاسے وہ چشمے والی نیکی رکھی جائے گی وہ نیکی بھاری ہو جائے گی تو 500 سال دی عبادت کٹ جائے گی. اللہ فرمائے گا اجے انار والی نیکی پیچھے اجے تیری اکھاں والی نیکی پیچھے اگر ہاتھ دیتے وجود دیتا صحت دیتی یہ ساریاں تے تیری تے ایک نیکی صرف اس پانی والی نیکی تے ختم ہو گئی. جاؤ فرشتے انہوں جہنم چھوڑ دیو. بندہ چیخا مار کے آکھے گا یا اللہ غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے یا اللہ میں اپنی عبادت تے مان کر بیٹھا معاف کر دے معاف کر دے. اللہ دا دریائے رحمت پھر جوش ہی چاہتے. اللہ فرمائے گا فرشتے ہو ٹھیک کہندے ہیں واقعی اس نے بڑے خلوص نال عبادت کیتی ہے چلو میرے فضل نال انہوں جنت دے دیو. وہ جنت چلا جائے گا. اچھا اور دوسری حدیث ہو اللہ کے دربار ایک بندہ پیش کیتا جائے گا قیامت والے دن فرشتے کہیں گے یا اللہ اس بندے کو نیکی ہے ہی کوئی نہیں گناہ ہی گناہ نہیں وہ بندہ کوئی نیکیاں کرتا ہے گناہ یہ کو نیکی کو نہیں خالی گناہ دے. اللہ فرمائے گا فرشتے ہو ادھی نیکی دی وجہ تو انہوں جنت دے دیو. میری بات سمجھ آ رہی ہے. وہ بندہ بڑا ہے فرشتے حیران ہوں گے پر نیکی ہے کوئی نہ تھی. اللہ کہتا ہے نیکی دی وجہ تو جنت دے دیو. اللہ فرمائے گا بس ادھی نیکی دی وجہ جنت دے دیو. وہ بندہ آکھے گا یا اللہ تیری بڑی مہربانی میرے جے گناہگار بندے نو تو جنت پہ بھیجنے مگر تو ایک کمی آ کہ میرے فضل نال جنت دے دے وہ تو میں بھی آکھیاں پر اب ٹھیک ہے اللہ مہربانی کیتی ہے گناہگار نو بخش دیتا نیکی تے میرے کول ہے کوئی نہ تے تم کہنا ہے نیکی دی وجہ تو جنت دے دیو. اللہ فرمائے گا میرے بندے ایک نیکی تیری ہے یا اللہ ہے تے مینوں نہیں پتا میں کیتی ہے تے مینوں پتا نہیں. فرمایا ہاں تینوں نہیں پتا پر مینوں پتا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ کیڑی نیکی ہے جڑی میں کیتی ہے تے مینوں نہیں پتا. سنو اللہ فرمائے گا میرے بندے تو بڑی گہری نیند ستا ہویا سی غفلت دی نیند ستا سی گہری نیند تینوں چڑھی ہوئی سی نیند دے عالم میں تو پہلو بدلیا پاسا بدلیا کروٹ بدلی او پاسا بدل دیا تیرے منہ چو نکلیا اللہ. سبحان اللہ. میرے بندے تیرے تے بڑی نیند سی تو ستا سی پر میں جاگتا سو. سبحان اللہ. میرے بندے تینوں یاد نہیں پر مینوں یاد ہے میں نہیں بھولن والا. مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی اتنے درد نال تیرے منہ چو نیند وچ نکلیا اللہ میں تیرے سارے گناہاں تے معافی دی کلم پھیر دتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ معافیاں منگن والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ 24 گھنٹے اللہ اپنے دروازے کھول کے رکھے. سبحان اللہ. منگتے ہو آؤ
اور راتی نہیں آ سکتے صبح ہی آ جاؤ، صبح نہیں آ سکتے دوپہر ہی آ جاؤ، کسی وقت تے ہو. اسی اللہ کے دروازے تو منگن واسطے آئے. پھر اعتکاف جب وقت قریب آ رہے ہیں تو اللہ کے دربار خوش نصیب لوگ نے کہ جنہوں نے معتکف ہونا نصیب ہوگا. خدا دے مہمان ہو گے، اللہ کے گھر بیٹھو. ایک دعا میرے نال مل کے کر لو، پتہ نہیں کس دے منہ چ نکلے آج اللہ قبول ہوتے. پنجابی والا کہندا مولا کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے. اج کھلے بوہے ویکھ کے، بولو کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے. مولا سی بڑے گناہگار ہاں، بڑے بدکار ہاں، زندگی ہے بنن بھری ہے، پر تیرے رسول نے فرمایا تو رمضان دے مہینے جنت دے دروازے کھول دینا ہے، دوزخ دے دروازے بند کر دینا ہے. اسی گناہگار ضرور ہاں، پر اج کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے. اے سن دکھیاں دیا محرماں درداں دے مارے آ گئے. سن دکھیاں دیا، سن دکھیاں دیا محرماں درداں دے مارے آ گئے. تو ماہ رمضان اپنے دامن چ بڑے پھول لے کے آیا، کٹھے کر لو پھول، بخشوا لو اللہ کو اپنے گناہ، رزق منگو، اولاد منگو، رب دے کرم دے خزانے چو مار لٹو. اللہ تے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ساڑا مل بیٹھنا قبول کرے، روزے نمازاں تراویح تسابیح تلاوت قبول کرے. جو بیمار نے اللہ بیمار کربلا دا صدقہ انہوں نے شفا دے، جو دکھی نے اللہ سکھ دے وے، جنہاں گھراں وچ پریشانیاں نے اللہ دور کرے، بے اولاداں نو اللہ صاحب اولاد بنائے. میں انتہائی شکر گزار ہاں اپنے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز صاحب کی بلا دا، علامہ صدیقی صاحب اور اس مسجد دی انتظامیہ دا کہ جنہاں نے بڑی ہی محبت دا مظاہرہ کیتا اور کچھ دیر مینوں رسول اللہ دی امت تک محبت بھرا پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیتا. میرے مہربان جناب حاجی محمد اعظم صاحب، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے. انہوں نے بچے چونکہ میرے مرید بھی نے، عقیدت رکھتے ہیں اور بزم چشتیہ دے اراکین، میں دعا گو ہاں اللہ سب نو آج راتی نبی پاک دی زیارت نصیب کرے. درود پڑھ کے ستا کرو. نبی پاک نال عقیدت دیاں تارا حضور بڑے کریم. حضور نے خالی پردہ ہی چکنا ہے نا، بس حضور نے ایک باری راضی کر لو، حضور پردہ چکن گے تے بیڑے پار ہو جائیں. سبحان اللہ. درود پڑھ کے باوضو ستا کرو، بستر پاک تے ستا کرو. یہ وہ نسخہ جڑا میں کئی مرتبہ استعمال کیتا ہے. حضور پردے چک دے رہے ہیں. اگر غلام سچی دلوں نبی پاک نو پکار، اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم کرے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ساڈے گناہ معاف فرما. یا اللہ رمضان ساڈی بخشش دا پیغام سانو پہنچا کے جائے. یا اللہ قیامت والے دن رمضان بھی ساڈی سفارش کرے، قرآن بھی ساڈی سفارش. بے اولاداں نو نیک اولاد دے، ساڈیاں اولاداں نو نیک فرما. ساڈے ملک پاکستان نو دہشت گردی کو پاک فرما. نئی حکومت نو توفیق دے کے ملک وچ اسلام دے جھنڈے لہرا، عظمت مصطفیٰ دے چلا ہو شکر. انہاں علماء حق دا سایہ دیر تک اہل سنت سنت تے قائم رکھ. جامع مسجد غوثیہ دے جملہ اراکین، معاونین، اہل محلہ، اہل علاقہ، نمازیان، انتظامیہ سب نو دونوں جہاں دیاں خیراں برکتاں عطا فرما. یا اللہ سانو اپنا محتاج نہ کسی دا محتاج نہ کر. ذوق بندگی عطا کر. نبی پاک دا قرب عطا فرما. خدا وفادار امتی بنا، اپنا تابعدار بندہ بنا. یا اللہ ساڑیاں ماما بہنا بچیاں نو شرم و حیا دیاں چادراں عطا کر. نوجواناں نو بے راہ روی کولوں بچا، صراط مستقیم تے چلن دی توفیق دے. حاجی محمد نعیم صاحب دی بیٹی بیمار ہے، عزیزم حاجی محمد فہیم صاحب دا بیٹا بیمار ہے. دعا کرو اللہ تعالی
اپنے محبوب نے بچیاں کا صدقہ انہاں بچیاں کو شفا عطا میری والدہ بیمار نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے انہوں نے سایہ کرم اللہ دیر تک ساڑھے سرہ تے رکھے سفر بخیر ہوئے اللہ حادثات کو محفوظ رکھے جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب دا وفادار بنا کے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقی محمد مہربانی حضرات اللہ